السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، دین اسلام میں ایک طرف فرائض اور واجبات کا حکم دیا گیا تو دوسری جانب نوافل کی ترغیب بھی دی گئی، تاکہ فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو نوافل کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہو جائے، اس کی تلافی ہو جائے۔ جیسے کہ فرض نمازوں کے علاوہ، واجب نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کی بھی ترغیب فرمائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادات میں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے علاوہ صدقات نافلہ کی بھی ترغیب فرمائی گئی۔ صدقات کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ نیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ایک بار یہ فرمایا کہ ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے بدن کے ہر حصے اور ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دیا کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو بہت پریشان ہوئے، پریشانی اور تردد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی روزانہ اپنے بدن کے ہر حصے اور ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ بنائے ہیں۔ 360 جوڑ کی طرف سے صدقے کا مطلب 360 صدقے روزانہ دینا۔ صحابہ کرام اسی بات کو لے کر کے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے عرض کیا، پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دینا یہ بہت آسان بات ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صرف پیسے دینے کا نام صدقہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے بہت سارے اعمال بتلائے کہ جس کے کرنے پر انسان کو صدقے اور خیرات کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ آدمی روزانہ ان کاموں کو کرنے کے ذریعے سے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اعمال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیے، ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے میں صدقات و خیرات کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ، اس کے ذریعے سے آدمی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے بیماریاں اور آفات آدمی سے دور ہو جاتی ہیں۔
اسی طریقے سے صدقات کے احادیث کے اندر بے شمار فضائل آئے ہیں۔ آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیز یہ بھی فرمایا کہ آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو اس کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی بیماریوں سے اور آفات سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو صحت مندی اور شفایابی حاصل ہو جاتی ہے، نیز اس کے نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جب ہر جگہ وبا سے لوگ پریشان ہیں، خاص طور سے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری بھی اور ہمارے گھر میں رہنے والے بچوں کی، بڑوں کی، سب کی بیماری سے حفاظت رہے۔ صدقات کے فضائل میں ایک اور بات یہ فرمائی کہ آدمی صدقہ کرنے کے ذریعے سے 70 بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جب کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پیش آ جائے، فوراً صدقہ کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ صدقے کی برکت سے اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کے اندر صدقات کرنے کے ذریعے سے 3 فائدے آدمی کو حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس کی بدبختی نیک بختی اور سعادت مندی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا اور برے خاتمے سے، بری موت سے اس کی حفاظت کر دی جائے گی۔ صدقات اور خیرات کرنے کے ذریعے سے آدمی قبر کے عذاب سے بھی اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل، آدمی اگر اس کے اندر پار ہو گیا، یہ منزل اس کے لیے آسان ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہ منزل اس کے لیے دشوار ہو گئی، اس منزل کے اندر اس کو مشکلات پیش آئے تو آئندہ کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ قبر یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے یا جنت کا ایک باب ہے۔ اب آدمی صدقات اور خیرات کرنے کے ذریعے سے اپنے قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جہنم کا گڑھا بننے سے اس کو بچائے۔ اسی طریقے سے صدقات اور خیرات کرنے کے ذریعے سے آدمی جہنم کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر یہ ضروری ہے اور تم لوگ صدقات و خیرات کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ لہذا ہر مسلمان جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرے، اس کے ذریعے سے آدمی دنیا اور آخرت کی جو آفات ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نیز صدقات و خیرات کرنے کے ذریعے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے بھی محفوظ رہے گا۔ صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صدقہ دینے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور صدقہ دینے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے خوب صدقات کرنے چاہیے۔ نیز صدقات کی ادائیگی سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صدقات آدمی کے گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں اور صاف کرتے ہیں جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور بالکل ختم کرتا ہے، ایسے ہی آدمی کے گناہ صدقات کے دینے کی وجہ سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یہ مختصر فضائل احادیث کے اندر وارد ہے، اس کے علاوہ اور بھی فضائل احادیث کے اندر ہے، لیکن اس پر اکتفا کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے وہ اعمال جن کے کرنے پر آدمی کو صدقہ اور خیرات کا ثواب ملتا ہے، وہ اعمال آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے بتلایا تھا۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، نیکی کرنے کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی کو اس کی سواری پر سوار کرا دینا،
اگر آج کے زمانے میں دیکھ لیا جائے تو کسی کو اپنی گاڑی پر سوار ہونے میں تکلیف اور دشواری ہو رہی ہے، اس کو سہارا دے کر اس کو گاڑی پر سوار کرا دیا، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور کسی کا سامان گاڑی سے نیچے رکھا ہوا ہے، وہ سامان اٹھا کر کے اس کو گاڑی پر دے دینا، اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بھولے بھٹکے کو، راستہ پوچھنے والوں کو راستہ بتلا دینا صدقہ ہے، اور اندھے کو راستہ بتلا دینا صدقہ ہے۔ گونگے کو، بہرے کو کوئی بات سمجھانا یہاں تک کہ وہ بات سمجھ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے دو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ کر دینا صدقہ ہے۔ اور آدمی نے جو مال کمایا ہے وہ مال خود اپنے اوپر اگر آدمی خرچ کر لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آدمی نے جو مال کمایا اپنے آل اولاد پر، اپنے بچوں پر، گھر والوں پر خرچ کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ آدمی جو مال اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور جو حتیٰ کہ ایک لقمہ کھانا جو اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھتا ہے، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا کہ آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس پورا کرنے پر بھی آدمی کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس پر اس کو ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے اندر تو اس کے نفس کا دخل شامل ہو گیا، نفس اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، پھر اس کے اوپر صدقے کا ثواب اللہ کی طرف سے کیوں مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آدمی غلط طریقے سے غلط جگہ پر جا کر کے اپنی خواہش نفس کو پورا کرتا تو اس کو اس پر گناہ ہوتا، لیکن اس نے اس غلط راستے کو چھوڑ دیا، غلط جگہ پر جانے کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس راستے کو، جس جگہ کو یعنی اس کی بیوی کو حلال کیا ہے تو حلال جگہ سے یہ اپنی نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، تو جب وہاں جانے پر گناہ ہو سکتا ہے تو یہ اختیار کرے گا تو اس پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی جو مال اپنے خادموں پر، نوکروں پر اور اپنے غلاموں جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتا ہے، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جو مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے اس میں اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، اور دوسرا ان کے ساتھ ان کو صدقہ وغیرہ کا مال دینے کا، تو اس کے اندر دو ثواب آدمی کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے جو مال اپنے دوست اور یاروں پر خرچ کرتا ہے اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ الغرض اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے کہ جس کے کرنے سے آدمی کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب بتلائیے، جب اتنے سارے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے صدقے کا ثواب مل سکتا ہے، تو کیا کوئی آدمی روزانہ اپنے ہر بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے 360 جوڑ کی طرف سے ایک ایک صدقہ نہیں دے سکتا؟ جو آدمی جو قدم نماز کی طرف چلتا ہے، ہر قدم پر ایک ایک قدم پر ایک صدقے کا ثواب اس کے لیے ملتا ہے۔ اب آپ بتلائیے، کیا یہ ممکن نہیں کہ آدمی ہر روز اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دے؟ یقیناً ممکن ہے، بس ہم کو اپنی نیتوں کے درست کرنے اور اس کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کام تو کرتا ہے، بس نیت بنا لے اور اسی نیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقے کا ثواب دے دیں گے۔ ان تمام اعمال کے اندر افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارک کے اندر یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ افضل صدقہ کون سا ہے۔ آدمی تھوڑا سا مال صدقہ کرنے کے بعد کچھ مال آدمی کے پاس بچ جائے اور اس کی سرمایہ داری برقرار رہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے کہ یہ جو مال اس کے پاس بچ گیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات بھی پورا کرے گا، اپنے گھر والوں کی جو حاجات ہے، اپنے بچوں کی جو ضروریات ہے، اس کے اندر وہ مال صرف کرے گا، اس کو افضل صدقہ بتلایا۔ اور اگر کوئی آدمی پورا مال صدقہ کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، اور اتنا بھی مال باقی نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل ہو سکے، اور نہ بیوی بچوں کی جو حاجات ہے
اس کی تکمیل ہو سکے. اتنا بھی مال باقی نہیں رہا، وہ بھی فقیر ہو گئے، یہ بھی فقیر ہو گیا، ایک دم خلاش حالت کے اندر آ گئے. تو اس کو افضل صدقہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ خود اب دوسروں کا محتاج ہو گیا ہے. بلکہ افضل صدقہ تو وہ ہے کہ دینے کے بعد اتنا مال اس کے پاس رہنا چاہیے کہ اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہو. اللہ تبارک و تعالی جب یہ آدمی صدقہ کرتا ہے، فقیر کے ہاتھ کے اندر گرنے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ صدقہ قبولیت کے مقام اور مرتبے کو پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو قبول کرتے ہیں اور پھر اپنے پاس رکھ کر کے اس کی خوب پرورش کرتے ہیں. جیسے کہ کوئی آدمی جانور خریدے تو اس کو کھلا پلا کر کے موٹا اور فربا کر دیتے ہیں، خوب اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے آدمی اخلاص کے ساتھ جب کھجور کی گٹلی کے برابر کوئی صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں، اس کو موٹا اور فربا کر دیتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. اس کے بعد قیامت کے روز جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بڑا ثواب جس کو اللہ نے پرورش کر کے بڑا کیا ہے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیے صدقات کے کتنے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں اور اس کی کیسی ترغیبات دی گئی ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدقات پر کس قدر اپنے آپ کو یعنی آگے بڑھتے تھے اور آپس میں تقابل کرتے تھے کہ صدقات کے دینے کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں اور ساتھی سے ہم آگے رہیں. ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی تھی. ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں. صحابہ اکرام جو کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، ان میں سے ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑے نہیں تھے، اپنے سر کو چھپانے کے لیے مکان نہیں تھا. غربت کی حالت کے اندر، فقر و فاقے کی حالت کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. اور اس حالت کے اندر بھی وہ لوگ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور تسبیحات کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، جو اعمال ان سے ہو سکتے تھے وہ کرتے تھے. مدینے کے اندر وہ صحابہ بھی تھے جن کے پاس مال تھا، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، دیگر عبادات بھی کرتے اور ساتھ ساتھ مال کو صدقہ بھی کرتے تھے. تو یہ غریب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، دیگر عبادات بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ لوگ مال صدقہ بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مال کا صدقہ نہیں دے سک رہے، لہذا ہم آخرت کی تیاری میں ہمارے ان مالدار ساتھیوں سے پیچھے رہ رہے ہیں. ان کو ایک غم لاحق ہو گیا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ غربا حاضر ہو گئے اور آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مالدار ساتھی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور دیگر عبادات انجام دیتے ہیں، ہمارے وہ مالدار ساتھی وہ بھی تمام عبادات کو انجام دیتے ہیں، لیکن وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اپنا مال غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی مال نہیں، لہذا ہم ان سے آخرت کی تیاری میں پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جب تم لوگ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لو گے تو تم لوگ اپنے ان مالدار ساتھیوں کے ثواب میں برابر ہو جاؤ گے. تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ان صحابہ کو مال کے خرچ کرنے پر مل رہا ہے. دیکھیے صحابہ کرام اپنے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کس قدر متفکر ہیں، صدقات کے سلسلے میں کس قدر متفکر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، راستے میں چلتے ہوئے جو آج کل پیشہ ور فقیر ہو گئے ہیں ان کو پیسے اٹھا کر کے دے دیا، آپ کا صدقہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ضرورت مند اصل اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، اس کو تلاش کر کے دینے کے اندر آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اپنا پیسہ
ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر کون ضرورت مند ہے جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہمارے سامنے ہمارے در پر آ کر کے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم کر کے اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ، اپنا مال پہنچانا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بہت نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا مال صحیح مصرف تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔